عنایت صاحب یہ بتائیں کہ شیڈولڈ بینکوں کی جانب سے قرضے جاری کرنے کے نظام کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس طرح مانیٹر کرتا ہے؟ جی، شیڈول بینکوں سے جو قرضے جاری ہوتے ہیں اس پہ اسٹیٹ بینک کے بیسیکلی دو طرح سے چیکس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرضوں کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مختلف طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل کس طرح کے قرضوں کے لیے بینکس کے پاس کس طرح کی سیکیورٹی ہونی چاہیے، کس طرح کے قرضے جو ہے وہ کتنی مدت کے لیے دیے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے ریگولیشنز اور پالیسیز ہیں جو کہ بینکس کو کمپلائی کرنی ہوتی ہیں جب وہ قرضے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ہمارا عام ہے جو کہ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ ہے، جب وہ سارے بینکس کی انسپیکشن کرتے ہیں ہم، تو وہ اس انسپیکشن کے دوران ان قرضوں کو، سارے قرضوں کو تو نہیں لیکن اسپیشلی جو بڑے قرضے ہیں اور اس کے بعد سبسٹینشیل پرسنٹیج آف ادر لونز ایز ویل، ان کو وہ ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ قرضے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کے مطابق دیے گئے ہیں یا نہیں۔ عنایت صاحب، جب بھی کسی بینک میں جعلی کاغذات پر قرضے جاری کرنے کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک پروسیس جاری ہوتا ہے، کیا اس وقت اسٹیٹ بینک کو یہ علم ہو سکتا ہے کہ بینک میں کوئی اس طرح کا نظام خراب ہو رہا ہے؟ جی، یہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی انسپیکشن ٹیم جب وہاں پہ جاتی ہے تو وہ سارے ڈاکومنٹس کو تو دیکھتی ہے، لیکن ان ڈاکومنٹس کو چیک کرنا کہ وہ فیک ڈاکومنٹس ہیں، اگر تو اپیرنٹلی وہ نظر آ رہا ہے کہ فیک ڈاکومنٹس ہیں، فرض کریں کہ اگر کسی زمین کی جو ہے لیز یا ٹائٹل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو انسپیکٹنگ آفیسر ہے وہ تو صرف یہ دیکھے گا کہ کیا اپیرنٹلی وہ ان آرڈر نظر آ رہے ہیں، کیا جس وہ اس کا جو ٹائٹل ہے بارور کے نام ہے، اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر وہ ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ سے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے چیک نہیں کرتے، وہ پرائمری رسپانسبلٹی ہمارے خیال میں وہ بینک جو ہے اس کی اپنی ہے کہ وہ انشور کرے کہ وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان آرڈر ہیں۔ ایک بات بتائیے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے علم میں جب کسی بھی قرضے کی منظوری لائی جاتی ہے تو اس کا کیا کوئی والیوم ہوتا ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے کہ 1 ارب یا 50 کروڑ روپے کی حد تک جاری ہونے والے قرضوں کو ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس کے بارے بتایا جاتا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پرمیشن کسی بھی قرضے کی صورت میں ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم صرف انسپیکشن میں جو قرضے دیے جاتے ہیں ان کو جا کے پھر انسپیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ قرضے اسٹیٹ بینک کی جو ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے۔ کسی بھی شیڈولڈ بینک کا صدر اگر کسی بینک سے جعلی قرضے جاری ہو جائیں تو کہاں تک وہ ذمہ دار ہوتا ہے؟ جی، وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ جن قرضوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں پریزیڈنٹ کا رول کس قسم کا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ قرضے بہت بڑی اماؤنٹ کے ہیں تو اس میں ایک جی تو اس میں ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ قرضے پریزیڈنٹ نے خود منظور کیے ہوں گے۔ تو اگر وہ پریزیڈنٹ نے خود منظور کیے ہیں تو پھر آف کورس وہ پرائمری رسپانسبل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس نے خود منظور نہیں کیے اور نیچے کے کسی لیول سے منظور ہوئے ہیں تو وہ پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے جو سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنس اس کو رکھنا چاہیے تھا وہ اس نے رکھا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ کیا اسٹیٹ بینک کا کوئی ایسا قانون ہے جس میں صدر کو اس بات کا پابند کیا گیا ہو کہ وہ اس حد تک کے قرضے منظور کر سکتا ہے؟ اسٹیٹ بینک کے جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بینکس کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ کون سے قرضے کس لیول پہ اپروو ہوں گے، اور اس مقصد کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بینک اپنی ایک کریڈٹ پالیسی بنائیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بہت بڑا بینک ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ 10 کروڑ کا قرضہ جو ہے وہ بھی پریزیڈنٹ کے پاس نہ جاتا ہو، جبکہ ایک جو چھوٹا بینک اس میں ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ کا قرضہ بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ اپروو کرے۔ تو یہ لارجلی جو ہے بینک کے سائز پہ اور جس قسم کی انہوں نے رسک مینجمنٹ اور سسٹمز اینڈ پروسیجرز پٹ ان پلیس کیے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان قرضوں کے جاری کرنے کے اس پورے نظام کو براہ راست مانیٹر نہیں کرتا؟ جی، بینکس کی جو پالیسیز ہیں ان کو ہم ریویو کرتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ ڈسکریشن جو ہے بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہے کہ وہ یہ ڈٹرمن کرے، تو عام طور پہ ہم ان کی جو ڈسکریشن جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج نہیں کرتے ان دی ویری فرسٹ انسٹانس۔ لیکن اگر انسپیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے اتھارٹی یا اتھورائزیشن دی ہوئی ہے اس کا یوزیج پراپر نہیں ہو رہا، تو پھر ہم اپنی انسپیکشن رپورٹ میں یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بتائیے کہ قانون کے مطابق کسی بھی شیڈولڈ بینک کا صدر لگانے کے لیے کس کو اختیار حاصل ہے؟
جی، قانون کے مطابق پریزیڈنٹ لگانے کا اختیار جو ہے بینکس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے پاس ہے، اور وہ یہ جو اپنا اختیار ہے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر بوگس کاغذات پر کروڑوں روپے یا اربوں روپے کے قرضے نکلوا لیے جائیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے قوانین کے مطابق اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، اس میں دو پہلو آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو اسٹیٹ بینک کی پالیسیز اور جو ریگولیشنز ہیں ان کی وائلیشن ہوئی ہے، تو جب ان کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس پہ جو ہم پینلٹی لگائیں گے وہ ایک تو ان ٹرمز آف روپیز پیکیونری پینلٹیز ہم لگا سکتے ہیں، پلس یہ کہ ہم وہ جو لوگ ہیں ان کو بار کر سکتے ہیں کہ دے کین ناٹ انٹر انٹو فائنینشیل سسٹم اگین۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر فراڈولنٹ یا فورج ڈاکومنٹس پہ قرضے دیے گئے تو یہ ایک کرمنل آفینس بھی ہے، اور اس کی پھر انڈر جو پاکستان کرمنل پینل کوڈ ہے اس کے تحت جو ہے اس کی مختلف سزائیں ہیں، جس میں قید بھی ہے اور دوسری چیزیں ہیں۔ کریڈٹ ہیڈ کیا ہے اور اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں قرضہ جاری کرنے کے بارے؟ نہیں جی، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آگے کہ ایک تو ٹوٹل ہماری کچھ وہ ہے کہ فار ایگزامپل جتنے بھی ڈپازٹ ہیں اس کے خاص پرسنٹیج سے زیادہ بینک کو وہ قرضے جاری نہیں کرنے چاہیے، تو اس طرح کی تو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں۔ لیکن ایک آدمی کو کتنا قرضہ جاری کرنا ہے وہ پھر اس کے لیے ایک ہماری پر پارٹی ایکسپوئر لیمٹ ہے کہ وہ اس کے کیپٹل سے فار ایگزامپل جتنا اس بورور کا کیپٹل ہے اس سے 4 گنا سے زیادہ قرضہ جاری نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جتنا بھی قرضہ جاری کیا جائے اس کے لیے اتنی سیکیورٹی بینک کے پاس ہونی چاہیے، تو اس طرح کی تو چیزیں ہیں۔ لیکن ویسے ایک پارٹی کو کتنا قرضہ جاری کرنا ہے وہ بینک کی پھر اپنی ڈسکرپشن آ جاتی ہے اس میں۔ عنایت صاحب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان شیڈولڈ بینکوں سے جاری ہونے والے قرضوں کی جو مانیٹرنگ کرتا ہے، کیا وہ ماہانہ بنیاد پر ہوتی ہے یا 6 ماہ کے بعد ہوتی ہے یا سال بعد ہوتی ہے، یا اس کے لیے کیا عرصہ مختص ہے؟ جو انسپیکشن کرتے ہیں ہم وہ بینکس کی ہم جنرلی سال میں 1 مرتبہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر چاہے سارا بینک لٹ جائے اسٹیٹ بینک انتظار کرتا رہے گا؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آف سائٹ جو ہماری مانیٹرنگ ہے وہ بھی چل رہی ہوتی ہے، جس میں ہم کوارٹرلی بیسس پہ بینک سے بڑی سبسٹینشیل انفارمیشن جو ہے مانگتے ہیں ہر کوارٹر اینڈ پہ، اور اس انفارمیشن کو پھر ہم انالائز کرتے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ چلتا ہے اس انفارمیشن کی بیس پہ کہ کسی بینک کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے تو اس کی امیڈیٹ انسپیکشن بھی ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ قرضوں کے نظام پر چیک اینڈ بیلنس لگانے کے لیے کیا اسٹیٹ بینک نے کوئی اور نظام نافذ نہیں کیا رکھا کہ ان کو فوری طور پہ پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں جی، یہ اس طرح سے تو وہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ امیڈیٹلی ہمیں کوئی اس قسم کی اگر کوئی رانگ ڈوئنگ ہوتی ہے تو اس کا امیڈیٹلی پتہ چل جائے۔ یہ یا تو ڈیورنگ دی انسپیکشن ہمیں پتہ چلے گی۔ عنایت حسین صاحب، بہت شکریہ دنیا انویسٹیگیشن سیل کے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، کس طرح آپس کی ملی بھگت کے ذریعے قوانین و ضوابط کی دھجیاں اڑائی گئیں اور ایک قومی مالیاتی ادارے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا۔ کیا ہمارے قومی مالیاتی ادارے اسی طرح لٹتے رہیں گے اور انہیں لوٹنے والے بآسانی ملک سے باہر جا کر اپنے اثاثے بناتے رہیں گے اور پاکستان کی عوام 2 وقت کی روٹی کو ترستی رہے گی؟ ان سوالوں کے جواب کیا ہمارے حکمران ہمیں دیں گے؟ اس کے ساتھ ہی نصیر واگا اور دنیا انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔